ٹھیک ہو گیا. بریگیڈ صاحب آپ کی طرف یہ اس بات سے آپ اگری کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو وہ وکھان کوریڈور جو ہے وہ ہمیں سینٹرل ایشین ریپبلک سے جو روک رہا ہے اس کے اوپر قبضہ کر لینا چاہیے؟ کیا آپ اگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس ٹائم پر ہم لوگوں نے تو اس طرح سے نہیں کیا نا کہ ہم کسی کے ملک کے اندر گھس کے دہشت گردی کر رہے ہیں. یہاں دہشت گرد جو آتے ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان فتنۃ الخوارج کے آتے ہیں. فتنۃ الخوارج کو لاجسٹکس کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ ان کے لیے راستہ جو باڑیں انہوں نے کاٹنی ہوتی ہیں ان کے لیے راستہ فائرنگ کر کے کون بناتا ہے؟ افغان طالبان. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو آٹومیٹکلی کہیں کوئی آٹو موڈ کے اوپر لگے ہوئے خود ہی کر رہے ہیں سب کچھ؟ دیکھیں اب تو بڑی کلیئر بات ہو گئی نا. افغان طالبان رجیم جو ہے جس طریقے سے انہوں نے ہماری پوسٹوں پر اٹیک کیا اس کے ساتھ فوجی ان کے ساتھ تھے. دیٹ مین دے کیم فرام افغانستان مینس کہ دے آر آل ویل سیٹلڈ اینڈ دے آر ان گڈی ود ایچ ادر. دے آر سپورٹنگ ایوری تھنگ. بلکہ ان کو میرے خیال میں کوئی 30-35 ہزار ڈالر ہر مہینے ہی ان کو دیتے بھی ہیں نور مسعود کو. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں باقی ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اگر ایک پاکستان کی مسلح فوج جو بیٹل ہارڈنڈ ہے فلی پروفیشنل ہے، انڈیا کی اتنی بڑی فوج کو وہ 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے مسلم کرتے ہیں، تو آپ کی جو یہ ان کے بہکاوے میں آ کے جو انہوں نے اٹیک کیا دے دونوں کی پاکستان فوج کی اور آپ کی فوج کی تو ہے ہی نہیں. آپ کی تو وہاں پر ٹوٹل وہ ٹیررسٹ فوجی اور وہ بارڈر سیکورٹی کے 2-4 لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے تھے. باقی وہ سارے جب آئے ہیں تو کیسے مار کھا کے بھاگ گئے ہیں. 20-22 پوسٹیں بھی قبضہ ہم نے کر لی. یہ وہ جہاں ٹیررسٹ بیٹھتے ہیں یہاں سے لانچ ہوتے ہیں ٹورڈز پاکستان سائڈ. دیٹ از اے پلیس. اس لیے اور تشکیلیں جو وہاں سے گزرتی ہیں یہ وہ جگہ جن کو پاکستان نے ان پہ جا کے قبضہ کیا. اور اس کے بعد جو ہم نے اپنی ارٹلری گن آرمر سے ڈرون سے اور ایئر سے ڈسٹروائے کیے ہیں اس پہ سارے ٹیررسٹ کے ہائیڈ آؤٹس، ٹیررسٹ کے ٹریننگ کیمپس، ان کے ایڈمنسٹریٹو ایریاز، اور اس کے بعد جہاں سے ان کے جو بڑے کیمپ تھے یہ ان کے جو فورٹ تھے سب تباہ کر دی. اور اس کے ساتھ جہاں تک کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ اچھی خاصی تباہی ہو گئی نا. 200 سے زیادہ لوگ ان کے ہم لوگوں نے جہنم حاصل کر دی ہے اور اس سے کئی زیادہ مینی فولڈز ملٹیپل ٹائم زیادہ ان کے لوگ زخمی ہیں اس ٹائم پر بھاگتے ہوئے. ان کی دم دبا کے ہم لوگوں نے فوٹیجز ابھی دکھائی بھی ہیں. بٹ کیا اس ایگو کو ہرٹ جو ہوا ہے، جو ٹھیس لگی ہے فتنۃ الخوارج کے اور ان کے فیسیلیٹیٹرز کے، کیا ہم آج رات کو کوئی توقع کریں؟ کیونکہ وہاں ان کا سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہوا ہے کیونکہ انڈیا سپورٹ کر رہا ہے پوری. دیکھیں پاکستان کی مسلح فوج نے انڈین سائڈ ایسٹرن سائڈ پہ تمام کانٹینجنسی ورک کی ہوئی ہیں. ویسٹ سائڈ پہ کانٹینجنسی ہم نے ورک کی تھی جو بھی ایکشن کیا ہے. وی نیو کہ یہ کچھ کریں گے تو دین وی ول ہیو اے چانس کہ انپرووکڈ یہ کریں گے، آئیں گے پھر ہم ان کا بتا لیں گے. اس لیے ابھی آج بھی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ سیز فائر کریں. وی ہیو ریفیوزڈ بیکاز دے ڈڈنٹ نو کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم مودی از اے ویری بولڈ اور جو اگریسو چیف آرمی اسٹاف ہیں، اور یہ بڑی کریڈیبلٹی ہے ہماری کہ اس طریقے سے ہم نے ان کو اب دبایا دونوں سائڈوں سے اوپر. سیکنڈ یہ کہ اس کے بعد یہ آپریشن بھی آن ہے. ہم نے جب تک ان کے کمانڈر داعش کے اور یہ فوجیوں کے نہیں مارتے ان کو بھی ہم نے ہٹ کر لیں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے قصہ ختم ہو جائے. اس کے بعد یہ اگر آتے ہیں اپنے سالس کے ساتھ لیٹ سے کوئی مڈل ایسٹرن کنٹری آتی ہے دین پھر ہم ان سے پراپر سکور کریں گے جی اب آپ کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. بیکاز دیکھیں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں وی آر ناٹ اگینسٹ افغان نیشنلز. ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ جو افغان یہ طالبان جو رجیم ہے یہ انلیگل ہے. یہ تو تھوڑے عرصے کے لیے آئے تھے نہ انہوں نے الیکشن کرایا. یہ پروورٹیڈ اسلام لے کے کر رہے ہیں اپنی مرضی کا. یہ ہوتا نہیں ہے. خواتین کے ساتھ جو کر رہے ہیں این جی او کی طرح بہیو کر رہے ہیں. دے ڈونٹ نو کہ کیا بہیو کرنا چاہیے. اس لیے ان کو ہم نے جو آپ سوچ لیے کہ ان کا اینڈ یہ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہمیں جو بات کے جلسہ بات کر رہے تھے وہ آپشن اگر اویلیبل ہے ہمارے پر نیکسٹ ٹائم کے لیے. اگر نیکسٹ ٹائم یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں دین وی شوڈ بی ایبل ٹو گوئنگ اینڈ اچھا بریگیڈ صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں نے دیکھی ادھر کے سوشل میڈیا کے اوپر نا. فوری طور پر انڈین اور افغانستان کے لوگ ایکٹیویٹ ہو گئے اور ایکٹیویٹ ہو کر وہ لوگوں کی ناٹ جنیرک لوگوں کی وہ پروپیگنڈا جو فتنۃ الخوارج کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا انڈیا سے بھی اور ادھر سے بھی اور ایک دم سے پاکستان کو آدھا آدھا کرنے کی باتیں شروع ہو گئی اور پاکستان کے میپ کے اوپر لکیریں لگانا شروع کر دی ان لوگوں نے. کیا اتنا ہی آسان؟ دیکھیں پاکستان کو اگر ہم انڈیا اتنے بڑے ملک کو
सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने दुनिया को ये भी बता दिया कि हम एक बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क हैं। वी डिड नॉट केम अंडर प्रोवोकेशन, हमने प्रोवोकेशन नहीं की है। और उसके बाद बेटर हार्ड एंड प्रोफेशनल हमारी आर्म फोर्सेज है और हम रीजनल स्टेबलाइजर बन गए हैं। दुनिया पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को और फील्ड मार्शल आर्ट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दे रियली एक सिपा सलार है जो बड़े पाकिस्तान को मिला है। और इंडिया आइसोलेटेड, जनरल असेंबली में भी नहीं गया, वहां पर के मैं फेस क्या करता। ईरान, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये तो इस रीजन में है, देयर ऑल टुगेदर एंड इंडिया इज आउट साइड लाइन से। तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि दे कांट थिंक ऑफ डूइंग इट। इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि हमारा स्टेचर बहुत हाई है, अमेरिका हमें सुन रहा है, यूरोपियन यूनियन सुन रही है, इस्लामिक ममालिक सुन रहे हैं। हमें इंडिया अगर एक पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर एक स्टेट ड्रामा करके एक न्यूक्लियर हमसाया मुल्क पे अटैक कर सकता है, राइट, तो ये तो खुल्लम खुल्ला जाहिरियत कर रहा है, प्रॉक्सी यूज कर रहा है, खुल्लम खुल्ला बात कर रहा है। तो व्हाई कैन वी मेक ह्यूमन कराई, टेल द वर्ल्ड व्हाट इज डूइंग, playing with his region. Well, the world already knows, Brigadier Saab. Lekin yes, we should continue with this. You're right, Brigadier Haris Nawaz Saab. Thank you very much, General Tariq Rashid Saab. Thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure having you.